نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اقم الصلاة قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک. دلوک ہوتا ہے دال لام کاف دلا کا مائل ہونا، مراد ہے زوال کا وقت، جب سورج عین اپنے پیک پر پہنچ کر پھر دوسری طرف کو ڈھلنے لگتا ہے. تو دلوک الشمس کیا ہوا؟ زوال آفتاب. جب سورج ڈھل جائے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. کب تک؟ الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک. غسق کہتے ہیں رات کی سخت تاریکی کو جو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ لفظ فاعل کے وزن پر ایک اور صورت میں بھی آیا ہے. کہاں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. تو غسق ہوتا ہے رات کی تاریکی، اندھیرا. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اور فجر کا قرآن، فجر کا قرآن. دلوک شمس سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز پڑھتے رہو. لفظی معنی یہ بنتا ہے. اگر صرف قرآن کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس پر عمل کیا ہوگا کہ جب سورج ڈھل جائے تو نماز شروع کرو، اور کب ختم کرو؟ جب رات اندھیری ہو جائے. لیکن حدیث میں ہر نماز کا متعین وقت بتایا گیا ہے کہ سارا وقت نہیں پڑھنی، بلکہ مختلف اوقات میں. ایک تو سورج ڈھلنے کے بعد فوراً نماز ظہر، پھر جب مزید ڈھلنے لگے، پیلے ہونے کی طرف مائل ہونے لگے تو عصر، غروب ہو جائے تو مغرب، اور رات اندھیری ہو جائے تو عشاء، اور قرآن الفجر، فجر کا قرآن. تو یہاں بھی قرآن سے مراد نماز لی گئی ہے، یعنی فجر کی نماز. تو فجر کی نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت قرات لمبی کی جاتی ہے. فجر میں لمبی قرات مسنون ہے. یہاں ایک طرح سے 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے. نماز کے لیے لفظ بعض اوقات صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض اجزاء کا نام لے کر پوری نماز مراد لیا گیا ہے. مثلا کہیں تسبیح ہے، کہیں حمد ہے، ذکر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود. اور یہاں فجر کے قرآن سے مراد صرف قرآن پڑھنا نہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے فجر کے وقت، لیکن نماز میں لمبی قرات، صرف قل ہو اللہ نہیں. ساری نمازوں کی نسبت فجر میں قرات لمبی کرنی چاہیے، لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کچھ وقت سے اٹھا جائے. اگر آخری 15 منٹ میں اٹھ کر نماز پڑھی جائے تو اس میں لمبی قرات ہو ہی نہیں سکتی. اقم الصلاۃ، خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ پڑھیے نماز لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے، سورج کے مائل ہونے سے، الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن. کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کا قرآن ہے دیکھا جانے والا. مشہود کس سے نکلا ہے؟ شین ہے دال شاہدہ سے. شاہدہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھنا، گواہی دینا، حاضری دینا. یہ مشہود یعنی حاضر کیا گیا، دیکھا جانے والا. کیونکہ اس وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اکٹھ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کے فرشتے فجر کی نماز کے وقت اوپر جاتے ہیں اور دن کے اسی وقت نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے لوٹے تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا.
یعنی عصر کے وقت بھی نمازی کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی. فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے. اور ویسے بھی حاضر کیا گیا کا مطلب دل کی حضوری بھی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو لفظ آپ صبح سویرے بول دیں وہ سارا دن آپ کی زبان پہ جاری رہتے ہیں. اگر صبح صبح اٹھ کے کوئی گانے کا جملہ، کوئی شعر، کوئی کچھ بھی آپ کے منہ پہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دن بھر ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی، بغیر کسی کوشش کے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت بالکل تازہ دم ہوتا ہے اور جذب کی صلاحیت اور کیفیت زیادہ ہوتی بنسبت دن کے ہنگاموں کے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن حاضر کیا جاتا ہے، یعنی دلوں میں حاضر ہوتا ہے، دلوں کے اندر جذب ہوتا ہے، دلوں کے اندر زیادہ بیٹھتا ہے. ومن اللیل، اور رات میں سے، فتہجد بہ، پس تہجد پڑھیے اس میں، نافلتن، جو نفل ہیں، زائد ہیں. نفل کس کو کہتے ہیں؟ زائد ہیں. نافلتن کا ترجمہ آپ کیا کیجئے؟ زائد ہیں، لکا تیرے لیے، آپ کے لیے ایک زائد عبادت. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کے لیے تہجد بھی فرض تھی، اور عام لوگوں کے لیے نافلہ سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے. جو شوق سے پڑھے سو پڑھے. تہجد کی نماز آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے تھی، مزید درجات کے لیے. اور یہاں نافلہ کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوا کہ تہجد کی اصل حیثیت نفل ہی کی ہے، یعنی فرض کی نہیں. ورنہ تو یہ ہوتا نا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی الفجر. اور تہجد کیوں؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے، یعنی ایسے مقام، ایسے مرتبے تک پہنچائے جو قابل تعریف ہے، تعریف کے لائق ہے. یہ مقام دو طرح کا ہے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. دنیا کا مقام محمود کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں آپ کی تعریف ہو، آپ کو حقیقت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام حاصل ہوا. آپ کا مقام ہر جگہ پر بلند ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں دا ہنڈرڈز کتاب میں، کہ جو ایک نان مسلم نے لکھی اور اس نے آپ کو نمبر 1 قرار دیا. اسی طرح آذان میں آپ کا نام شامل ہے. نمازوں کے جس طرح اوقات ہیں اور دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل تک، تو راؤنڈ دا کلاک اور پورے گلوب پر ٹائم بدلتا رہتا ہے اور ہر وقت آذان جاری رہتی ہے دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں. کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت آذان ہو رہی ہوتی اور ہر وقت آپ کا نام ساتھ ہی بلند ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ کسی اور کا نام اس طرح ہر وقت بلند نہیں ہو رہا انسانوں میں سے جس طرح آپ کا ہو رہا ہے. مقام محمودا. اور دوسری طرف مقام محمود سے مراد آخرت کا مقام محمود ہے، آخرت میں ملنے والا بلند مرتبہ ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اذن سے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو تمام نبیوں اور رسولوں اور خلق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ستائش ہوگی. سب آپ کی تعریف کرنے لگیں گے. آذان کی دعا میں بھی ہم کہتے ہیں نا، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. تو وہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ابن الجوزی اور اکثر علماء نے کہا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کو
شفاعت کی اذن کا ہونا، مرتبہ ملنا، اجازت ملنا. صحیح ابن حبان ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا تو میرا رب مجھے ایک سبز لباس پہنائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو چاہوں گا کہوں گا، حمد و ثنا کروں گا، اور یہی وہ مقام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے شفاعت سے پہلے. تو اس کو مقام محمود قرار دیا گیا کہ وہ وقت جب آپ نمودار ہوں گے اس بہترین لباس میں، جب آپ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی اور آپ کو شفاعت کا اذن ہو رہا ہوگا. وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا سین ہوگا قیامت کے دن، آپ کی عزت اور بلند مرتبے اور مقام کا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو یہاں پر اس آیت میں بیسیکلی تہجد کی فضیلت بتائی گئی، اور عام طور پر تہجد کی نماز کے دوسری نمازوں سے الگ ہونے کی بات بھی ہے، اور آپ کا نمونہ دکھا کر ہم سب کو بھی ایک طرح سے شوق دلایا گیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی واقعی اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت بڑھے اور اللہ کے ہاں اس کی تعریف ہو، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ تہجد سے مدد لینی چاہیے. دنیا میں تو بڑا بننے کے لیے اور طرح کی محنت ہوتی ہے، لوگ راتوں کو بھی جاگتے ہیں، ساری ساری رات بھی پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جابز کے لیے بھی لوگ جاگتے ہیں، بزنس کے لیے بھی جاگتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اللہ کے لیے جاگتے ہوں؟ اور تہجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ حجود کہتے ہیں سونے اور جاگنے کو. تہجد سو کر اٹھنا. اصل میں حجود کا لفظ جو نا یہ ازداد میں سے ہے. ازداد کا کیا معنی ہے؟ دو اپوزٹ معنی رکھتے ہیں، سونا بھی اس کا معنی ہے اور جاگنا بھی معنی ہے. حجود کہتے ہیں نیند کو چھوڑ دینا. تہجد کا معنی کیا ہے؟ نیند چھوڑ کر اٹھنا اور اس وقت کی نماز پڑھنا. اور پھر پچھلی آیت میں نمازوں کے اوقات، اس کے بارے میں وہ ایک طویل حدیث جبریل ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا، یعنی زوال کے فوراً بعد، اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہوتا ہے، یعنی بہت ارلی. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا. اور یہ کون سا وقت تھا؟ جو پچھلے دن عصر کا وقت تھا. اور عصر کی نماز اس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا. اور مغرب کی نماز اس وقت جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر. اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں. یعنی ظہر آپ کب پڑھ سکتے ہیں؟ جو ہی زوال ہو. اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب عصر کا ٹائم شروع ہو. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ شروع کا وقت. اسی طرح عصر کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو. اور پھر افضل وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ دگنا ہو. اس کے بعد جب دھوپ پیلی پڑنے لگے تو کیا ہے؟ افضل وقت چلا جاتا ہے. ادا اس وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بس وہ پھر ادا ہی کرنے والی بات ہے. عشاء کی نماز کا افضل وقت تاخیر سے پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی رات کا اندھیرا چھاتے ہی شفق، ڈوبتے شفق کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی ہوتی ہے نا جو آسمان کے غروب کے بعد جو پھیلتی، اس کے ساتھ ہی پڑھ لے تو کافی. اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں بھی نمازوں کے اوقات ہیں. آیت نمبر 130 میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے،
ربی اے میرے رب، ادخلنی داخل کر مجھ کو، مدخل صدق داخل کرنا سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور نکال مجھ کو، مخرج صدق نکالنا سچائی کے ساتھ، واجعل لی اور بنا دے میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے، سلطانا نصیرا مددگار قوت۔ بہت خوبصورت دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ یاد رکھیے سورت بنی اسرائیل کب اتری؟ مکہ کے آخری دور میں، جب مخالفتیں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور ہجرت قریب آ رہی تھی، تو یہ دعا پہلے سے پڑھوا دی گئی۔ کیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ لیکن نا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اب مرکز کہیں اور بننے والا ہے، آپ کہیں اور جانے والے ہیں، تو اس جانے سے پہلے اس جگہ کی بھلائی کے لیے دعا، رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا۔ مدخل کس کو کہتے ہیں؟ داخل ہونے کی جگہ کو، اور صدق سچائی والی۔ یا اللہ جہاں بھی میں داخل ہوں سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي اور نکال مجھ کو مخرج صدق سچائی کی نکالنے کی جگہ، یعنی جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، یعنی مکہ سے نکلنا مراد ہے اور مدینہ میں داخل ہونا مراد ہے، یعنی حق کے ساتھ ہی نکلوں مکہ سے، ایک اچھے کاز کے لیے نکلوں، اور مدینہ میں ایک اچھے کاز کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا تھا؟ کوئی ذاتی دشمنی تھی کسی سے؟ آپ تو جب نکل رہے تھے تو غمگین تھے کہ مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے پیاری جگہ ہے مجھے، اگر تیرے نکالنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں خود کبھی نہ نکلتا۔ لیکن اسلام کی خاطر آپ نے اپنا وطن چھوڑا، تو اللہ نے مدینہ کو آپ کے لیے کیا بنا دیا؟ مدخل صدق، جہاں سے دین پھر آگے پھیلا اور جڑیں پکڑی۔ پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ہجرت کے موقع پر، بلکہ عام معنی بھی مراد ہے۔ جہاں کہیں بھی جائیں آپ دیکھیں مدخل صدق ہے، نکرہ، کوئی بھی جگہ ہو، مثلا قبر کے لیے بھی دعا مانگا کریں، قیامت کے دن کے لیے بھی، اور کسی بھی نئی جگہ جاتے ہوئے کہ اللہ جہاں بھی جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، سچائی کے ساتھ نکلوں، حق کے ساتھ جاؤں، حق کے ساتھ نکلوں۔ یہ نہیں کہ میں سچائی والا ذہن لے کے جاؤں اور باطل والا لے کر آؤں۔ اس دعا کے پڑھنے سے انسان ایسے سب شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کیا فرما؟ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک طاقت، قوت، نصیرہ مددگار، یعنی جہاں میں جاؤں وہاں مجھے اپنے غیب سے ایک مددگار قوت دے۔ اب آپ دیکھیں آپ دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ رہے تھے، اور مدینہ آپ کے لیے بالکل ایک نئی جگہ تھی، تو دعا کیا مانگی جا رہی کہ یا اللہ وہاں مجھے بہترین مددگار قوت دے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو دین کے کام کے لیے دنیا میں بھی مضبوط وسائل چاہیے۔ یہاں وسائل مانگے جا رہے ہیں، دراصل وہ مینز، وہ ذرائع، وہ لوگ۔ تو سلطان کا لفظی معنی تو قوت ہے، اقتدار بھی معنی ہوتا ہے، دلیل بھی معنی ہوتا ہے۔ تو یا اللہ جسے آپ نے پیچھے دعا پڑھی نا، وثبت حجتی، پڑھی ہے نا آپ نے دعا، اللہ میری حجت جما دے، ثابت کر دے، یعنی دین کی تبلیغ میں مجھے وہ دلیل دے کہ جو دین کے کام کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو۔ پھر مراد علم بھی ہو سکتا ہے، وہ علم دے جو میرا مددگار ہو اس کام میں، وہ مال دے، کیونکہ زور مراد ہے نا سلطانن، تو مال میں بھی ایک قوت اور زور ہے، وہ مال دے جو اس کام کو آسان کر دے، وہ لوگ دے، سلطان انسان بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کے بادشاہ کے لیے بھی سلطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ انسان دے کہ جس سے میرا یہ کام آسان ہو، بہترین مددگار دے، کیونکہ انسان خود خواہ کتنا ہی سنسیئر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسائل ہی نہیں
آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملتا, کوئی چینلائز ہی نہیں ہو پاتے, تو ان کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. کیا ایسی ہی بات ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں سب اجڑ گنوار پیدا ہوتے ہیں؟ فرق کس بات کا ہے؟ مغرب نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ایک سسٹم تھا, ٹیلنٹ کو تلاش کیا گیا, ابھارا گیا, انکریج کیا گیا, استعمال کیا گیا, انسانیت کے لیے مفید بنایا گیا. آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کون سی ہے؟ کس شہر میں؟ چلیے یہ بتا دیں. شکاگو میں. ٹھیک, مجھے خود اس بلڈنگ پہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ ایک مسلمان نے, جو اس وقت کے پاکستان سے تعلق رکھتا تھا, اب وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے, فضل الرحمان. اور اس ٹاور کے ساتھ کی جو سڑک ہے اس کا نام بھی فضل الرحمان اسٹریٹ ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہی شخص پاکستان یا بنگلہ دیش کے کسی گاؤں میں ہوتا اور نہ اس کو اسکول ملتا اور نہ اس کو پڑھنے کا موقع ملتا, تو وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو یہاں کیسے دکھاتا؟ یعنی دنیا کے عجوبے بنانے میں بھی لوگوں نے اپنے دماغ استعمال کیے, لیکن دماغ اس وقت استعمال ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ذریعہ ہو, جب وہ استعمال ہو رہا ہو, آگے کوئی جگہ ہو اس کو استعمال کرنے کی. خالی ٹیلنٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک وسائل نہ ہو. آپ کے اندر کتنا بھی شوق ہو اور دن رات روئیں آپ حج کرنے کو, لیکن اگر آپ کے پاس سواری نہیں, ٹکٹ کے پیسے نہیں, وسیلہ نہیں, تو آپ اپنا شوق کیسے پورا کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے, ایک پانی پینے کے لیے بھی آپ کو گلاس چاہیے, گلاس نہیں تو کم از کم ہاتھوں سے آپ کو ذریعہ بنانا پڑے گا کہ آپ پانی اٹھا سکیں, ورنہ تو پانی بھی نہیں پی سکتے آپ. کھانے کے لیے بھی اللہ نے یہ وسیلہ دی. ہاتھ جو نا یہ قوت ہے, قوت کی علامت ہے نا ہاتھ. جب کسی کو اپنی قوت دکھانی ہوتی تو کس سے دکھاتا ہے؟ ہاتھوں سے. اور خاص طور پر دایاں ہاتھ عربوں میں قوت کی علامت تھی, ملکیت ہاتھ سے. ما ملکت ایمانہم, قرآن میں بار بار آتا ہے نا, جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, حالانکہ وہ خود سارے مالک ہوتے ہیں ان کے, لیکن دایاں ہاتھ قوت کی علامت. تو اللہ نے ہمارے جسم میں جو ہاتھ بھی رکھے ہیں نا, یہ بھی ہمارے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ اور کام کرنے کا آلہ بنایا ہے ان کو. اور اگر یہ آلہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا ٹیلنٹ بھی استعمال نہیں ہو سکتا. آپ لکھتے اس سے ہیں, آپ جوڑتے توڑتے بناتے, کتنی نشانی ہے نا قدرت کی کہ دو چیزیں آگے ہمارے مددگار رہنما لگائی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے لیے راستے بناتی چلی جاتی ہیں. اور وہ غیب سے ایسی ایسی مدد کرتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا, اس سے پھر کئی لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اب دیکھیے کہ مکہ میں آپ نے 13 سال لگائے تھے, لیکن مدینہ جا کر اس دعا کے مانگنے کے بعد وہ مددگار لوگ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر کہ جنہوں نے تیزی کے ساتھ پوری دنیا تک اسلام پھیلا دیا. اکثریت وہیں کی تھی, حالانکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیکن تیزی سے آگے بڑھ گئے. مکہ سے بہت زیادہ لوگ ہجرت نہیں کر کے آئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہاں سے بھی فوجیں تیار ہو گئیں, وہاں سے بھی لوگ نکل آئے. لیکن جو سپورٹ آپ کو مدینہ کے اندر ملی, اور جو مددگار اور جو قوت اور جو سرمایہ, ہر طرح کی چیز, اور پھر حکومت, اقتدار بھی, سلطان کا معنی اقتدار بھی ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو مدینہ میں ہی نصیب ہوا. حالانکہ مکہ آپ کا پیدائشی وطن تھا. انسان سوچتا نا میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں کے ماحول کو سمجھتا ہوں, وہاں کی ہر چیز مجھ سے مانوس ہے, وہاں میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں. نہیں, اللہ ہی کو پتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگے, اللہ کا دامن تھام لے, اللہ سے مدد طلب کرے, اور پھر جو کچھ اللہ دیتا ہے کیا وہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, اچھا فلاں بادشاہ کو خط لکھیے اور فلاں طرف سے مدد مانگیے. کوئی پتہ نہیں بتایا, صرف اپنا ہی پتہ بتایا. عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جب ایک ملک میں کسی رہنے والے کو کچھ تنگ کیا جاتا, حالانکہ حبشہ کا بادشاہ بھی مددگار تھا, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جائیے وہاں سے سپورٹ لے کے آئیے.
بس ان کی سپورٹ اتنی کافی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پناہ دے دی وہاں. اللہ کا کام اللہ خود کرتا ہے، اس کے وسائل اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے. یہ بات اپنے اندر لانا ہے مشکل، لیکن جب آ جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں کہ سب سے مایوس ہو کر صرف اس چیز پر بھروسہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کر کے تو دیکھیں، پھر غیب سے مدد کہاں کہاں سے آتی جہاں سے آپ سوچ نہ سکیں. اور اگر کبھی کسی بات پہ دکھ ہونے لگے تو وہ آیت پڑھا کریں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ، ہم تجھے ان دشمنوں کی گردنوں پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ان سب کی زبانیں آپ بند کر سکتے ہیں، ان کو جواب آپ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. کسی نئی جگہ، کسی بستی، کسی گھر، کسی اسکول، کسی جگہ جا کے آپ اللہ کی بات بتانا چاہیں تو مت بھولیے اس دعا کو. پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے مددگار اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کے پہلے نام بتائے گئے، پھر وہ ہٹا دیے گئے. اور حضرت عمر جیسے شخص حذیفہ بن یمان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ خدا کی قسم کہیں میرا نام تو نہیں ان میں لکھا ہوا تھا. وہ تو اپنے کو کھنگالتے تھے لیکن ہمیں دوسروں کے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شر ہوتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے زبان کو کنٹرول کر کے کہ یہاں سے ناروا بات نہ نکلے، یہاں سے ناحق نہ نکلے. اس لیے کہ یہ نکلا تو لکھا گیا تو پھر وہاں عمل کم ہو جائیں گے. حدیث میں آتا نا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ناحق بات نکالتا ہے کہ عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایک کلمے کی بدولت وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتا ہے. ایک بہتان لگانے سے 60 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کسی کے اوپر بہتان لگانا یعنی اس بات سے کسی کو منسوب کرنا جو اس میں پائی نہ جاتی ہو. اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو دوسروں پہ جھوٹے الزام لگائیں. یاد رکھیں کہ یہ کام دین کے سیکھنے کا، سکھانے کا کیا کام ہے؟ اصل میں اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کام کہتے ہیں، اور یہ کرنے والوں کو اپنا انصار کہتے ہیں. انصار اللہ، من انصاری الی اللہ، نحن انصار اللہ. انصار اللہ کے لیے اللہ کے مددگار، اس کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ، اللہ ضرور مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تشدید تاکید کی. اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے، اس کے دین کی مدد کریں گے. تو اگر آپ دین کے لیے سنسیئر ہیں تو پھر اللہ کی مدد لازمی آئے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو جب ایسا ہونے لگے تو جواب میں کیا کرنا ہے؟ ایک لفظ غلط نہیں بولنا. فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ 2 کام کرنے، کثرت سے تسبیح اور ذکر، کثرت سے استغفار. انہ کان توابا، کوئی کمی بیشی کوتاہی رہ گئی تو وہ خود ہی معاف کر دے گا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. یعنی صداقت کا دامن کسی حال میں نہ تم سے چھوٹے. جہاں سے بھی نکلو سچائی کے لیے نکلو، اور جہاں بھی جاؤ سچائی کے لیے جاؤ. ارنا الحق حقا، حق دکھا ورزقنا اتباع. سچائی سامنے ہو اور ہم اسی کے لیے جیئیں اور اسی کے لیے مریں. اور جب تک دنیا میں ہیں تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، قوت و طاقت کو میرا مددگار بنا، اور وہ بھی اپنے پاس سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.